وہ شان ہے سرکار غوث پاک کی. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور تو کرو اعلیٰ حضرت کی شاعری پر. آج اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کی پیشانیوں پر بل آ جاتے ہیں، پسینہ پھوٹنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی کون ہے اعلیٰ حضرت؟ ابے اعلیٰ حضرت کو تو نے بنایا اعلیٰ حضرت. آج پوری دنیا کا سروے دیکھو، پوری دنیا کی یونیورسٹی میں جا کر دیکھو، اس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس ذات پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت. آج علم کی 36 برانچیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اونلی 36 برانچز ہیں علم کے، صرف 36 پروفیسر ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کو صرف 36 نہیں، 37 نہیں، 38 نہیں، 40 نہیں، 45 نہیں، 50 نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے 56 علوم پر 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر اتہاس رچ دیا ہے. سبحان اللہ. ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت. آج اعلیٰ حضرت کو بولتے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کیا دیا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ کیا کیا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ تو ایک چھوٹی سی بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کی شان کا مالک ہے. اعلیٰ حضرت کون ہے اور کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اس ملک ہندوستان پر انگریزوں کا سامراج تھا، انگریزوں نے ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں نے سوچا کہ مسلمان کو توڑا جائے، مسلمان کے اتحاد کو بکھیر دیا جائے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جائے. تو انہوں نے مولویوں کو خریدنا شروع کیا اور ایسے ناموں نے ہر مولویوں کو شروع کر دیا خریدنا جو ٹک گئے ہیں. اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے زمین کو بیچ دیا، اپنے رسول کی عزت کا سودا کر دیا ان ناموں نے ہر مولویوں نے، اور فتوے دے دیے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ایسے بھیانک دور میں نبی کی شان پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے. کوئی بول رہا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں ہے. کتابوں میں چھاپ دیا گیا، مسلمانوں میں انتشار ہونے لگا. کسی نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. کتاب میں چھاپ دیا گیا، مسلمانوں میں انتشار ہو گیا. کسی نے لکھا ہے کہ محمد کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، نعوذ باللہ. کتاب میں چھاپ دیا گیا، مسلمانوں میں انتشار ہو گیا. کسی نے لکھا ہے کہ نبی پاور والا نہیں، نبی کے پاس قوت نہیں، نبی کے پاس طاقت نہیں، نبی کے پاس حکومت نہیں. جہاں کتابوں میں چھاپ دیا گیا مسلمانوں میں انتشار ہونے لگا. ایسا انتشار ہوا ہے جو آج تک قائم ہے. کبھی یہ مزدور جب سے یہ کٹے ہیں آج تک ایک نہیں ہوئے. اس دور کا مسلمان، سنی مسلمان پریشان ہو گیا کہ الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے. نبی کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کی شان پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کے وقار پر حملہ ہو رہا ہے. اے میرے پروردگار، ایک فتنہ اٹھا تھا، امام حسین آئے تھے، ہم نے یزید کو پہچان لیا تھا. ایک فتنہ اٹھا تھا، مجدد الفی ثانی آئے تھے، ہم نے اکبر کو پہچان لیا تھا. ایک فتنہ اٹھا تھا، امام احمد ابن حنبل آئے تھے، ہم نے مامون کو پہچان لیا تھا. لیکن آج بے شمار فتنے آ چکے ہیں، بے شمار کتابیں آ چکی ہیں ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے. اے مولا، آج تو نے ہمارے عقیدوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ تو رحمت الہی جوش میں آئی، کہا گھبراؤ نہیں. اے میرے محبوب کے غلاموں سنو، تمہیں ان بدعقیدوں سے بچانے کے لیے احمد رضا دے رہا ہوں، احمد رضا دے رہا ہوں. امام احمد رضا جب ہمیں ملے ہیں تو امام احمد رضا میں ہمیں کوئی اتر بھارتی نظر نہیں آیا، امام احمد رضا میں ہمیں کوئی شمالی ہندوستانی نظر نہیں آیا، امام احمد رضا میں ہمیں کوئی بھارتی نظر نہیں آیا، کوئی بریلوی نظر نہیں آیا، ہمیں امام احمد رضا میں یوپی والا نظر نہیں آیا. اس لیے کہ امام احمد رضا کسی بریلی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا کسی اتر بھارتی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا کسی شہری کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا کسی علاقے کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا کسی سٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا مصطفیٰ کے معجزے کا نام ہے. امام احمد رضا غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. امام احمد رضا غریب نواز کے فیضان کا نام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। से पाक होलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, लाइफ में कुछ भी करो मगर कभी इनसे दुश्मनी मत करो, क्योंकि अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो ताकत दिया है कि जब चाहे जहाँ चाहे जो चाहे अता कर सकते हैं। बेशक आज लोग बोलते हैं कि दरगाहों पे क्यों जाते हैं। आज का हमारा सुन्नी नौजवान सोचता कि हम दरगाह को जाते हैं इसलिए सुन्नी है, सलातो सलाम पढ़ते हैं इसलिए सुन्नी है, हम नबी पर दरूद पढ़ते हैं